یہ مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب کشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال مولانا ابو عبد اللہ الحسین علیہ السلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند منان ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزاداران سید الشہداء میں سے شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کا لطف و کرم تھا کہ اس عشرہ محرم میں بہرحال اپنی بساط کے اعتبار سے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ بہت ساری باتیں واقعہ نبی کہی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتوں کا وعدہ بھی دیا تھا، لیکن بہرحال وقت بھی گزر گیا، اور خصوصیت سے آج کی شب کو مد نظر رکھتے ہوئے چند عرائض خود آج کی شب کے عنوان سے عرض کرنا چاہوں گا۔ شب عاشور واقعاً وہ عظیم شب اور عظیم رات ہے کہ جس شب کے اندر عاشقان الہی منزل وصال تک پہنچتے ہیں۔ مقاتل کی تاریخوں میں ملتا ہے کہ عصر تاسوعا 9 محرم کے عصر کے بعد عمر سعد نے حملے کا آغاز کیا، لیکن سید الشہداء حضرت ابو الفضل العباس کو فرماتے ہیں فقال ارجع الیہم، ان لوگوں کی طرف جاؤ عباس، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُؤَخِّرَهُمْ إِلَى غُدْوَةٍ، اگر ہو سکے تو اس حملے کو کل تک مؤخر کرواؤ۔
وَتَدْفَعَهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ، اور عباس آج کی رات اس لشکر کو حسینی خیام سے دور دھکیل دو. لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا اللَّيْلَ، شاید آج کی رات اپنے پروردگار سے کلام کرنا چاہتے ہیں. وَنَدْعُوهُ، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اس کی بارگاہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں. فَهُوَ يَعْلَمُ، خدا جانتا ہے. اِنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ، کہ حسین نماز سے کتنی محبت رکھتا ہے. وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، اس کے کلام کی تلاوت سے کتنی محبت کرتا ہے. وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ، خدا کی بارگاہ میں جانے سے کتنی لذت حسین ابن علی کو حاصل ہوتی ہے. یہ تاریخی متن ہے کہ الارشاد میں مرحوم مفید نے اس واقعے کو اس طریقے سے منعکس کیا ہے کہ اس عبارت میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ حسین ابن علی نے آج کی شب مہلت مانگی ہو، کیونکہ مہلت کا تصور یہ ہے کہ آج کی رات ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ لڑیں گے. یہ مہلت کا تصور نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس کے اسرار کی طرف آتے ہیں کہ چند باتیں آج اس کے بارے میں عرض کریں گے. ان کو دور کرو. آج کی رات خصوصیت سے اس میدان نینوا کے اندر حسین کوئی اور منظر دکھانا چاہتا ہے. تا روز قیامت یہ رات پوری کائنات میں ایک منفرد رات ہوگی. آج کی رات اس صحرائے نینوا میں ارض کربلا کے اندر فقط زمینیوں کو نہیں، آسمانیوں کو بھی حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں. آج کی رات اہم رات ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُؤَخِّرَهُمْ، ان کو دور دھکیلو. وَتَدْفَعَهُمْ، اور دور کرو ان سے، ان کو خیام حسینی سے دور کرو. بہرحال یہ رات بہت زیادہ عظمت کی ہے. اس رات کے اندر بہت سارے اہم ترین وقائع رونما ہوئے کہ ان میں سے بعض کی طرف آہستہ آہستہ میں اشارہ کرتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ حسین اس ایک رات کو کیوں مانگ رہے ہیں، یا اگر میں اپنے درست الفاظ میں کہوں، یہ الفاظ میرے اتنے مناسب نہیں تھے، صحیح الفاظ میں کہوں، یہ ایک اور رات حسین ابن علی عمر سعد کے لشکر کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں. حسین مہلت مانگ نہیں رہے، حسین مہلت دے رہے ہیں. اس ایک رات کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے مختلف اسرار رموز ہیں کہ بعض کی طرف جلدی میں اشارہ کروں تاکہ ایک آدھ اور بات بھی عرض کرنی ہے. پہلا نقطہ جو اس رات کا فلسفہ ہے مؤخر کرنے کا، خود یہی ہے کہ حسین ابن علی خود دشمن کو مہلت دینا چاہتے ہیں. رحمتاً للعالمین کا فرزند ہے، نواسا ہے، اس امت کو اور مہلت دینا چاہتا ہے، ایک رات اور صحیح. دوسرا نقطہ، خود حسین ابن علی انسان کامل ہے، جانتا ہے
کہ بعض لوگوں کے اندر ابھی تک ہدایت کا وہ پیمانہ لبریز نہیں ہوا، ان کو بھی مہلت دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، حسین ابن علی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس لشکر حسینی کے اندر آنا ہے، حسین ان کے منتظر ہیں، گویا کہ حر کا انتظار کیا جا رہا ہے، حر کے بیٹوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، ایک اور رات، تاکہ اس کے اندر وہ ہدایت کا پیمانہ اپنے کمال تک پہنچے، لہذا آج کی رات ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسرا فلسفہ کہ انشاءاللہ اس کی طرف میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، آج کی رات ان تمام اصحاب حسینی سے خصوصی باتیں ہونی ہیں حسین ابن علی کی۔ آج ہر ایک کو معراج پہ پہنچانا ہے، آج کی رات معراج ہے۔ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے کہ شب عاشور حسین ابن علی نے اپنے لشکر کے اندر موجود ہر صحابی کو اس عالم ملکوت کا سیر کروایا۔ اس عالم بالا کا سیر فقط حسین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، حسین نے صحابہ کو بھی دکھایا۔ آج کی رات خصوصی رات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس رات کی اور زیادہ اہمیت ہے کہ 9 محرم جمعرات کا دن ہو رہا تھا اور شب عاشور شب جمعہ ہو رہی تھی، اور حسین ابن علی نے اس نقطے پر زور دیا، لِرَبِّنَا اللیلہ، اللیلہ عربی زبان میں یہ الف لام عہد ہے، آج کی رات، یہ شب جمعہ میں اپنے محبوب سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا ایک اور فلسفہ، عصر 9 محرم کے بعد وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں اگر وہ حملہ کرتے تو یہ کربلا کی جنگ رات میں ہو جاتی، عصر عاشور کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مغرب اور رات شروع ہو جاتی، اور حسین ابن علی یہ نہیں چاہتے، یہ برداشت نہیں کرتے کہ اصحاب حسینی کی شہامت، اصحاب حسینی کی شجاعت اور یہ جو تاروز قیامت، یہ جو تاریخ باقی رہنی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ جائے۔ حسین نہیں چاہتے کہ یہ معرکہ رات کے اندر ہو، حسین چاہتے ہیں کہ دن کی روشنائی میں یہ واقعہ رونما، ایک ایک مرحلہ محفوظ رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حسین ابن علی چاہتے تھے آج کی رات اس زمین پر، خود اس سرزمین پر لوگوں کو ملکوت کا سیر کرائے۔ نہج البلاغہ میں ہے پہلے خطبے میں، جہاں پر امیر المؤمنین ملائکہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ بعض ملائکہ ایسے ہیں جو رکوع کے عالم میں ہیں تو ہمیشہ رکوع کے عالم میں ہیں، جو سجدے کے عالم میں ہیں وہ ہمیشہ سجدے کے عالم میں، جو قیام کے عالم میں ہیں وہ ہمیشہ قیام کے عالم میں۔ یہ عالم ملکوت و جبروت کی بات ہے۔ حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ آج اس صحرائے نینوا پر اس عالم جبروت و عالم ملکوت کو متمثل کیا جائے۔ آج اس نینوا میں، میدان کربلا میں وہی ملائکہ کا منظر ہو، اور لکھا تاریخوں نے کہ شب عاشور ایسے تھا، لہم دوی کدوی النحل، خیام حسینی سے عبادت الہی کی آواز، صدائیں اس طریقے سے بلند تھی کہ کہیں سے سبوہن قدوسن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں کوئی صحابی رکوع کے عالم میں ہے، کہیں کوئی صحابی سجدے کے عالم میں ہے، کہیں کوئی صحابی قیام کے عالم میں ہے۔ گویا کہ حسین ابن علی اس شب عاشور میں ملائکہ زمین کو، کائنات کو دکھانا چاہتے ہیں۔
آج کی رات ایسے ہے. فقط حسین ابن علی نہیں، روایات کے اندر دیکھیں صحابہ ایسے تھے. سعید ابن عبداللہ، اس کے لیے جو رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں یہ جملات ہیں: کان من وجوہ الشیعۃ بالکوفہ وذوی الشجاعۃ والعبادہ. عابد تھے. کنانت ابن عتیق، اس کے بارے میں کان بطلا من ابطال الکوفہ، کوفے کے بہادروں میں سے ایک بہادر تھے. وعابدا من عبادہا، کوفے کے عباد میں سے ایک عابد تھے. وقارئا من قرائہا، قاری قرآن تھے. سوید بن عمر کے بارے میں ہے کان شیخا شریفا عابدا کثیر الصلاۃ. کربلا کے کردار ہے. نافع ابن ہلال کے بارے میں عرض کیا تھا کان سیدا شریفا شجاعا وکان قارئا کاتبا من حملۃ الحدیث. قاری تھے، کاتب وحی تھے، کاتب حدیث تھے. عابس بن ابی شبیب شاکری، ان کے بارے میں بھی یہی جملہ کان بین رجال الشیعہ رئیسا شجاعا خطیبا متہجدا. تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. حنظلۃ بن اسعد کے بارے میں یہی ہے کان وجہ من وجوہ الشیعہ ذا لسان و فصاحت شجاعا قارئا. خوب حسین قاریان قرآن لے کر آئے. بریر ابن خزیر اسی طریقے سے، مسلم ابن اوسجا اسی طریقے سے. الغرض کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں وہ اسی طریقے کے کردار ہیں. حسین ابن علی اس سرزمین کربلا پر یہ منظر دکھانا چاہتے ہیں. اچھا، ایک اور سر اور راز جو بیان ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ابی حسین آخری پیغام کے منتظر تھے. شب عاشور جیسے سحر کا وقت ہوتا ہے، رسول اللہ مکاشفے میں آتے ہیں، اے میرے بیٹے حسین، اہل آسمان عرشی تمہارے منتظر ہیں. آج کی شب ہمارے پاس جو آنے والی شب ہے وہ ہمارے پاس افطار ہو. بیٹے جلدی آؤ، اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی. آخری پیغام تھا جس کے حسین منتظر تھے. اچھا، آج کی رات کچھ لوگوں کو چھانٹی بھی کرنا تھا. حتیٰ یہ کتابوں کے اندر ہے کہ آخری وقت میں حسین ابن علی کہتے ہیں کسی کے بھی گردن پر اگر کسی کا دین اور قرضہ ہے وہ چلا جائے. میں خالص لے کر جانا چاہتا ہوں، خالص ترین افراد وہ میرے ساتھ چلے. اچھا، جیسے ہی یہ ایک منظر ہے کہ آج کی رات ان لوگوں کا انتظار ہے. ایک اور چیز جو خود اس شب عاشور میں ہے، حسین ابن علی نے اصحاب کو جمع کیا. رات کا ایک حصہ وہ تھا کہ جس حصے میں اصحاب کو جمع کیا گیا اور بیعت کو اٹھا لیا. کہ یہ بھی خود اپنی جگہ پر سوچنے کی بات ہے. بیعت کا اٹھانا یعنی کیا؟ ہمارے شیعہ اعتقادات کے مطابق کائنات کے اندر جو واسطہ فیض ہے وہ امام ہوتا ہے. کائنات پر جو فیض پہنچتا ہے امام کے ذریعے سے پہنچتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ خدا اور تمام مخلوقات کے درمیان انسان کامل واسطہ نہ ہو. خود بیعت کا اٹھا لینا یعنی میں واسطہ نہیں ہوں، یہ تو ناممکن ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بیعت اٹھا لی جائے؟ ذرے ذرے پر بیعت ہے انسان کامل کی. اس بیعت کے اٹھا لینے کا مقصد کیا ہے؟ مولا اگر آپ ہٹ جائیں تو ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے خدا سے فیض لے سکے.
یہ تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اور یہی معنی ہے اس اصول کافی کی روایت کا، لولا الحجت لساقت الارض باہلھا، اگر حجت خدا کو ایک مرحلے کے لیے ہٹا دیا جائے تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ کبھی بیعت کا اٹھانا یعنی کیا؟ اسی لیے یہاں پر جو اہل معرفت ہیں، اہل دقت ہیں، وہ کہتے ہیں اس حقیقی معنی میں بیعت نہیں اٹھی تھی، بلکہ حسین ابن علی یہاں پر کچھ اور دکھانا چاہتے تھے۔ یہ امیر المؤمنین کا جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ خدایا میں تیری جنت کی لالچ میں تمہاری عبادت نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں تو عبادت فقط اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ حسین ابن علی یہی منظر دکھانا چاہتے ہیں۔ اصحاب حسینی یعنی یہ میری بیعت کے مجبوری کی وجہ سے میرے پاس نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے بیعت بھی اٹھا لی جائے، ان کو کہا جائے جنت کے ضامن ہیں چلے جاؤ، لیکن پھر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ حریت دکھانا ہے۔ اور جب یہ تمام مراحل گزرے کہ مفصل گفتگو کے وقت بھی گزر رہا ہے، جب حسین ابن علی نے کہا کہ آپ چلے جائیں، بنی ہاشم میں سے، اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس بولتے مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ ادھر سے زہیر یا حبیب اٹھ کر کہتے مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ جب یہ منظر ہوا، امام سجاد فرماتے ہیں، مرحوم مجلسی اس کو نقل کرتے ہیں، ایک مرحلہ یہ بھی تھا شب عاشور کا۔ اب جو ہوا تو کیا ہوا؟ انہم کشف لہم الغطاء، اب سارے پردے ہٹا دیے گئے، پردے ہٹ چکے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں جو آپ پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ خداوند متعال نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے، حسین ابن علی نے شب عاشور اصحاب حسینی کو ملکوت آسمان و زمین کی سیر کرائی۔ انہم کشف لہم الغطاء، پردے ہٹ چکے۔ اور قرآن مجید میں آیت ہے باقاعدہ، سورہ اعراف کی آیت، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ گویا کہ اس آیت کی عملی تفسیر حسین ابن علی شب عاشور دکھا رہے ہیں۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں انہم کشف لہم الغطاء، پردے ہٹا دیے گئے، حتی رأوا منازلہم من الجنہ، ہر ایک جنت کے اندر اپنے منازل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فَقَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُقَدِّمْ عَلَى الْقَتْلِ، عاشور کا منظر یہ تھا کہ ہر کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، کہہ رہا تھا پہلے میں قتل ہو جاؤں، پہلے میں شہید ہو جاؤں، پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ کہ اس شاعر کے بقول فَتَمَثَّلَتْ لَهُمُ الْقُصُورُ وَمَا بِهِمْ لَوْلَا تَمَثَّلَتِ الْقُصُورُ قُصُورٌ، کہ اس رات جنت کے جتنے بھی محل ہیں وہ سب کے سب ان کے سامنے متمثل ہوئے، ہر ایک دیکھ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے وَمَا بِهِمْ لَوْلَا تَمَثَّلَتِ الْقُصُورُ قُصُورٌ، ایسے نہیں ہے کہ جنت کے یہ فقط مراحل دیکھے تھے اس لیے آگے بڑھ رہے تھے، اگر ان کو نہ دیکھتے تو پھر بھی یہ آگے بڑھتے۔ ایک مرحلہ شب عاشور کا یہ ہے کہ حسین ابن علی ہر ایک کو اپنا مقام دکھا رہا ہے، اس یقین کی منزلت پر ہر ایک فائز ہے۔ کہ بہرحال اس کے بعد حسین ابن علی ہر ایک کو کہتا ہے کہ جائیں، جا کر اپنے
خدا سے، محبوب سے گفتگو کریں۔ ہر ایک آتا ہے اپنے اپنے انداز سے، اپنے رب سے ہم کلام ہے۔ واقعاً عاشورہ یعنی یہ کائنات کے اندر اگر عشق الہی کو متمثل کر دیا جائے تو کربلا بنتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ حسین ابن علی فرماتے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا وابر من اصحابی واہل بیتی۔ کائنات کے اندر ہر ایک کو صحابی ملے، لیکن میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر کسی کے اصحاب کو با وفا نہیں سمجھتا، نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے زیادہ کوئی با وفا تر ہو۔ ایک مرحلہ شب عاشور کا یہ ہے، ایک مرحلہ شب عاشور کا کہ آہستہ آہستہ میں اپنے عرائض کو بھی سمیٹوں کہ وقت بھی گزر رہا ہے۔ ہر ایک خیمے کے اندر ہے، شب عاشور ہے، مختلف لوگ مختلف خیموں میں ہیں۔ ایسے میں مقاتل میں ایک روایت ملتی ہے کہ حسین ابن علی اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، صحابہ میں سے نافع ابن ہلال برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حسین اکیلے جائیں۔ جیسے ہی سید الشہداء میدان کی طرف نکلتے ہیں، نافع پیچھے چھپ چھپ کے آ رہے ہیں۔ نافع کہتا ہے کہ ایک جگہ پر میرے پاؤں کی آہٹ کو حسین نے محسوس کیا۔ کہا کون؟ نافع کہتا ہے کہ مولا میں ہوں۔ کیا ہوا نافع؟ مولا آپ باہر نکل آئے، برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں سے چھپ کے وار کرے۔ اس محبت کے تقاضے نے مجبور کیا کہ باہر نکلوں۔ اچھا نافع آئے ہو تو آؤ۔ نافع کہتا ہے کہ میں جیسے ہی مولا کی خدمت میں آیا، وہ کربلا کے میدان میں جو جگہیں جھکی ہوئی تھیں نیچے کی طرف تھی، ان جگہوں کو حسین ابن علی دیکھ رہے۔ نافع میں ان جگہوں کو دیکھ رہا تھا، کہیں ان جگہوں میں سے کسی جگہ پر کسی دشمن نے کمین تو نہیں کیا، چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ اور نافع تجھے پتہ ہے کہ میں حسین برداشت نہیں کرتا کہ میری زندگی میں کوئی دشمن ان خیام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، کوئی چھپ کے ان خیام پر حملہ نہ کرے۔ نافع میں اس لیے ان مختلف مقامات کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں عزیزان مان، کربلا اسی طریقے سے مقاتل میں ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب عمر سعد واپس کوفے کی طرف جا رہا تھا، 5-6 مرتبہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے خود عمر سعد پر حملہ کیا۔ خود عمر سعد کے لشکر کے لوگ ہیں جو حسین ابن علی کو قتل کر چکے ہیں، ان میں سے بھی 5-5 6-6 7-7 افراد نے مختلف مقامات پر حملہ کیا۔ جب ان کو پکڑ کر خود عمر سعد کی طرف لے کر آئے تو عمر سعد کا تم لوگ تو ہمارے ساتھ تھے، یہ پھر حملہ کیسا؟ کہا عمر سعد ہر بات میں ہم تمہارا ساتھ دے رہے تھے، ہر بات کی توجیہ کر رہے تھے،
لیکن ایک بات ہم سے ہضم نہیں ہو رہی، کچھ بھی ہو جائے، حسین ابن علی کے بارے میں تم کچھ بھی کہو، اصحاب کے بارے میں کچھ بھی کہو، لیکن ہم سوچ سوچ کے ہمارا دماغ پھٹ رہا ہے۔ اگر تمہاری نظر میں حسین مجرم تھا، اصحاب حسینی مجرم تھے، لیکن اس کربلا کے میدان کے اندر اس ششماہ علی اصغر کا کون سا جرم تھا؟ یہ ہم سے نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لہذا مجبور ہو رہے ہیں تم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ہاں عزیزان ایمان، 6 ماہ کی عمر میں جو باب الحوائج ہو، 6 ماہ ابھی بولتا نہیں ہے، لیکن باب الحوائج ہے، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا در ہے۔ اس 6 ماہ کی عمر پر آپ نہ جائیں، مختلف حوالے میں ان کی اپنی تأثیرات ہے، اور یہ بھی جو بعض مقاتل کے اندر ہے کہ حسین ابن علی جب تنہا رہ گئے، فنظر یمینا وشمالا فلم یر الا الاجساد المطروحۃ علی الارض۔ دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ حبیب ہے، نہ جون ہے۔ مقاتل نے بہت ساری وداعیں لکھی ہیں حسین ابن علی کی، کہ بہت سخت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ودا کرنے کے لیے آئے حسین ابن علی، اس آخری موقع پر جب ودا کر کے تھوڑا سا آگے چلے، خیام میں عجیب کوہرام بپا ہوا، عجیب کوہرام ہے۔ حسین پلٹ کے آتے، کیا ہوا؟ اگرچہ متأخر مقاتل نے لکھا ہے، لیکن مقاتل میں ہے، میں نے کہا تھا میری زندگی میں اتنا گریہ نہ کرنا، حسین برداشت نہیں کر سکتا تم لوگوں کا گریہ۔ مولا ہم کیا کریں؟ جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، یہ پوری کائنات پر تو اثر ہونا تھا، لیکن جیسے ہی آپ یہ صدا بلند کر رہے تھے، آپ کا چھوٹا علی اصغر وہ تڑپ رہا تھا۔ واقعاً باب الحوائج کی ذات ہے۔ تفصیلی مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن آج شب عاشور ہے، 2-3 جملے سن لیں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ عاشورہ کے بعد جب مختار نے مختلف قاتلان سید الشہداء کو جمع کیا، جب حرمل آیا تو مختار ایک کام کرتا تھا، مقتل کو محفوظ کرنے کے لیے ان سے پوچھتا تھا تم لوگوں نے کیا کیا کیا؟ حرمل سے پوچھا کہ تم نے کربلا کے میدان میں اتنے منظر دیکھے، تو نے حسین کو جگہ جگہ پہ روتے ہوئے دیکھا، کبھی ایک مرحلے کے لیے کسی ایک جگہ پر تمہارے دل کے اندر تھوڑا سا حسین کے لیے ترحم پیدا ہوا؟ کہا کہ ہاں، ایک موقع ایسا تھا حسین کو دیکھ کر مجھ جیسا قسی القلب بندہ بھی رو پڑا۔ مختار کہتا ہے وہ کون سا مرحلہ تھا؟ یہ حرمل کہتا ہے کہ جب اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلانے کے لیے حسین لایا تھا نا، اور پانی کے بدلے میں مقاتل کے یہ جملات عجیب ہیں، ان پر آپ کبھی غور کیجئے گا۔ جب اس نے تیر چلایا، مقتل نے لکھا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے، تیر کے ساتھ مگر کوئی ذبح ہوتا ہے، ذبح کا مقصد یہ کہ گلے پہ خنجر چلایا جائے، پورا گلا کٹ جائے، تیر کے ساتھ تو کوئی ذبح نہیں ہوتا۔
ہاں عزیزو، آپ اندازہ تو لگائیں 6 ماہ کا علی اصغر ہے، وہ اتنا بڑا تیر ہے، جب تیر آیا تو اس تیر نے چھید نہیں کیا، ذُبِحَ الطفل من الاذن الی الاذن، ایسے لگ رہا تھا وہ تیر نہیں تھا، علی اصغر کے گلے پہ کسی نے خنجر چلایا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، یہ حرمل کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی اصغر کو لے کر واپس جا رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے بہت سارے کربلا کے مناظر دیکھے تھے، ہر منظر کو دیکھا تھا، میں نے برداشت کیا تھا، لیکن وہ منظر ایسا تھا کہ اس منظر کو میں بھی برداشت نہ کر پایا۔ کہا ایسا منظر تھا جب حسین علی اصغر کو سینے سے لگا کر واپس جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا 2 قدم حسین آگے بڑھا رہے تھے، پھر 2 قدم پیچھے آ رہے تھے، 2 قدم آگے چل رہے تھے، پھر 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ حرمل کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا حسین 2 قدم آگے چل رہا تھا، لیکن پھر ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ اس بچے کو ماں کیسے دیکھ پائے گی۔ حسین 2 قدم آگے بڑھاتا تھا، پھر سوچتا تھا اگر ماں دیکھ بھی لے سکینہ کیسے برداشت کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ خداوند متعال آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔